اسی لیے غوث پاک کو وہ مقام حاصل ہے ولیوں میں جس کو سلب الاحوال کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے احوال کو سلب کر لینا، چھین لینا۔ یہ چھیننے کی قوت بھی غوث پاک کو حاصل ہے، اور غوث الاعظم دستگیر کا وہ مقام ہے کہ ولیوں میں وہ مقام اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ سارے ولی ان کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو مرتبہ حاصل ہے۔ اگر کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو جلدی، آپ بہت مانگ رہے وہ مراد لیکن پوری نہیں ہوتی، غوث پاک کہتے ہیں میرا وسیلہ دے کر مانگو، اللہ تمہاری مراد ضرور پوری فرمائے۔ سرکار غوث پاک کا ہی مقام ہے۔ ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اس کو ایک بیٹا دے۔ جواب آیا عبد القادر اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں لکھا ہے۔ لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا، وہ شعر ایسا لگتا ہے یہاں صادق آتا ہے، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو جب کہہ دیا اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا، ٹھیک ہے معاملہ سمیٹ دیا جائے۔ لیکن جو اس کے محبوب ہوتے ہیں نا، محبوب یوں تو کہنوں کو سبھی محبوب ہیں، لیکن جو سچے محبوب ہوتے ہیں، بھائی کوئی کسی کے بارے میں بھی کہہ دے کہ میں پی کی ہوں، ہاں پیا میرا ہے اور میں پی کی ہوں، اس میں کوئی مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں ہے۔ پیا کہہ دینا کہ یہ میرا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ جس کو اپنا کہے، اللہ جس کو اپنا محبوب کہے، یوں تو وہ اپنی مخلوق کے اعتبار سے سبھی سے پیار کرتا ہے، اسے تو جانوروں سے بھی پیار ہے نا، لیکن جس کی عادت کی بنیاد پہ وہ کسی کو محبوب بناتا ہے۔ ولیوں میں ایک مقام ہے، مقام محبوبیت، اور یہ محبوبیت کا مقام جس کو مل جاتا ہے اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے، یعنی وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مقام محبوبیت پہ فائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی مقام محبوبیت پہ فائز ہوگا اس کے جسم سے مخصوص خوشبو آتی ہے۔ ہندوستان میں ایک ولی اور ہیں جو مقام محبوبیت پہ فائز ہے، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء۔ آپ کے ایک دوست جب ساتھ میں پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے، جب محبوب الہی بن گئے، پہلے تو مولانا محمد احمد تھے، پھر مولانا نظام الدین ہوئے، پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو گئے۔ تو جب وہ محمد احمد تھے تب ان کے ساتھ دوست پڑھتا تھا، اور جب وہ اس وقت آیا ملنے کے لیے جب آپ مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے تھے تو کہنے لگے مولانا نظام الدین آپ نے عطر بہت اچھا لگایا، کون سا عطر ہے؟ آپ نے خوشبو کون سی لگائی؟ بڑی پیاری خوشبو ہے۔ تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ محبوب کے بوستان کی خوشبو ہے، یہ محبوب کے بوستان کی خوشبو ہے۔ تو جو ولی مقام محبوبیت پہ فائز ہوتا ہے دنیا میں اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے، مرتا ہے تو کفن مہکتا ہے، اور پھر اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے اہل ایمان کو، اس کی قبر سے بھی اہل ایمان کو خوشبو آتی ہے۔ آج بھی جسے دیکھنا ہے حضرت محبوب الہی کے آستانے پر جائے اور ایمان کی ناک سلامت ہے تو لے کر کے جائے، انشاءاللہ وہ یار کی محبت کی اور عشق کی خوشبو کو ضرور محسوس کرے گا۔ یہی بات تو ہے حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بیٹوں نے پوچھا بابا کیا ہے؟ فرمایا کل تک عبد القادر تھا، اب عبد القادر تو ختم ہو گیا ہے، جس کو دیکھ رہے ہو وہ محمد الرسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا۔ تو مقام محبوبیت جو ہوتا ہے وہ بہت بلند مقام ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے، دیکھو سب کی محبت کا انداز الگ الگ ہے، محبت کا انداز الگ الگ ہے، اور جو جیسی محبت کرتا ہے نا اس سے اللہ پھر اس کی ویسی سنتا ہے۔ مولا کائنات کسی نے کہا علی تیری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، راز کیا ہے؟ فرمایا میں اس میری سنتا ہے۔
میں نے اس کی مرضی کے خلاف زندگی کب گزاری جو وہ میری مرضی کے خلاف فیصلہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کی مرضی نہیں دیکھتا، لیکن جب کوئی محبت اس سے جیسی تم محبت کرو گے ویسے اس کے فیصلے ہو، تو تم جس طرح دیتے ہو پھر اس طرح سے اسی طرح سے ملتا ہے، جس طرح پیار کرتے ہو ویسے پیار کیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں غوث پاک ٹھوکر مارتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، اور ہم کسی کو ٹھوکر لگا دے تو اپنا پیر زخمی ہو جائے، یہ بات تو ہے نا۔ اس لیے کہ غوث پاک ٹھوکر مارتے تھے تو زندہ ہوتے تھے مردے، وہ یوں تھوڑی ہے۔ پھر وہاں پیار بھی ہے نا کہ 36 سال تک جنگلوں میں عبادت بھی کرتے ہیں، ایک سال تک کے بھوکے بھی رہتے، فرماتے 1 سال میں نے صرف کھایا، درخت کی پتیاں کچھ پیا نہیں، 1 سال تک صرف پانی پیا، کچھ کھایا نہیں، اور 1 سال ایسا گزرا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس سال اس شان سے زندگی گزرتی ہے اس کے لیے، پھر اللہ مقام محبوبیت عطا کرتا ہے، اور جب مقام محبوبیت ملتے ہے تو پھر کیا شان ہوتی ہے، قربان جائیں۔ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ان کی بگڑیاں بھی بن جاتی ہے۔ تو غوث پاک نے کہا اللہ اس کو ایک بیٹا دے، ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں، اس کی تقدیر میں نہیں۔ غوث پاک نے اس عورت سے کہہ دیا کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، چونکہ دیکھو مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے، مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے۔ لوگ ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، خادم کیا کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، مجاور کیا کر رہا ہے یہ۔ ارے تو بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا کہ خادموں کے عیب دیکھنے گیا، مجاوروں کے عیب دیکھنے گیا؟ آدمی کو چاہیے آم کھائے پیڑ نہ گنا کرے۔ تو گیا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں، تو گیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں، تو گیا تھا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں، تو گیا تھا محبوب الہی کی بارگاہ میں، تو گیا تھا وارث دیوا کی بارگاہ میں، اور تو مزار کے نقش نگار ہی دیکھتا رہا، یا وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہی دیکھتا رہا۔ تو تجھے ملنا کیا ہے؟ ملنا تو ان کو ہے جو کاسہ گدائی شان سے لے کر جاتے ہیں، جب تک لوں گا نہیں ہٹوں گا نہیں۔ تو جب مانگنے کے یہ انداز آتے ہیں تو پھر ان کو دینے کے بھی انداز آتے ہیں۔ لیکن کوئی مانگنے والا، آپ جانتے ہیں، آپ کو خود ایسا اتفاق پڑتا ہوگا، ہم لوگوں کو ہی پڑتا ہے، کوئی فقیر ہوتا ہے مانگنے والا، اپنے سے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دینا، تو ہم گزر جاتے ہیں۔ لیکن کوئی کہتا نا وہ دینا بابا، وہ دینا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا کٹ ہوتا ہے، کبھی دامن پکڑا جاتا ہے اللہ تیری شادی کرا دے۔ اجمیر شریف جاتے ہیں تو لوگ شادی کے بعد بھی، چونکہ فقیر کو پتا تو ہوتا نہیں ہے، تو کہتا اللہ تیری شادی کرا دے، مڑ کے کہتے ہیں دعا دے رہے کہ بد دعا دے رہا ہے۔ لیکن اس کو تو چونکہ مانگنا بھیک ہے نا، اس کو تو مانگنا بھیک ہے، تو وہ مانگتے ہی رہتا ہے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو کوئی کنجوس سے کنجوس بھی سوچتا ہے یار چلو ابھی دے دو، تو نکال کر دیتا ہی ہے۔ آپ ایک نارمل فقیر کو نہیں دیا آپ نے، لیکن جو ڈھیٹ فقیر تھا اس کو دیا آپ نے، اور ڈھیٹ فقیر تجھ جیسے کنجوس سے جب لے سکتا ہے، ڈھیٹ فقیر مانگنے پہ جب اڑ جائے تو اپنے جیسا کنجوس بھی دے دیتا ہے۔ اگر بندہ اڑ جائے تو پھر خدا کیوں نہیں دیتا؟ بندہ اڑ جائے تو پھر اولیاء کیوں نہیں دیتے؟ لیکن کوئی اڑنا تو سیکھے، وہاں کوئی ناز بندگی تو سیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا میری قسمت میں ہوتی تو پھر آپ کے پاس کیوں آتی؟ اگر میری تقدیر میں ہوتا تو آپ کے پاس آنا کیوں تھا؟ آئی اس لیے کہ میری تقدیر میں نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ادھر سے غلامی کا انداز بولا، ادھر سے غوث پاک نے کہا دے نا مولا اس کو ایک۔ ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں ہے نا عبد القادر کا، آپ 2 دے۔ کہا ایک نہیں ہے تو 2 کی بات کرتا ہے، کہا 3 دے۔ ایک نہیں ہے تو 3 کی بات کرتا ہے، کہا 4 دے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ آقاؤں کی شان ہے۔ اس طرح کہتے کہتے 11 پہ پہنچے، اور جب آواز آئی کہ ایک نہیں تو 11 کی بات کرتا ہے عبد القادر، تو کہا کہ جب دینا نہ تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ محبوب بنا کے مخلوق کے سامنے رسوا کرتا ہے، یہ تیری شان تو نہیں ہے نا۔ ارشاد ہوا عبد القادر جاتا کیا، جاتا کیا۔ حضور غوث العظم دستگیر، بس اپنی گفتگو سمیٹ لیں۔
हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, जो करामतें आपकी है वो करामतें किसी वली की नहीं है। इब्ने तैमिया खुद लिखता है, इब्ने तैमिया ने लिखा है गौस पाक की करामतें हद तवातुर को पहुंची हुई है और लोग उसका इनकार नहीं कर सकते।